لولی ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو زبردست سی صبح کے ساتھ ویلکم ہے جی۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری خوبصورت دھوپ نکلی ہوئی ہے، بس نظر نہ لگ جائے کیونکہ یہ فرانس میں کم ہی نکلتی ہے دھوپ، ایسی زبردست سا موسم ہوتا ہے، زیادہ تر تو ٹھنڈ ہی رہتی ہے، خاص طور پہ صبح بالکل، اور رات کے ٹائم تو کافی ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹائم ہے جی 9-10 بجے کا، اور ابھی دھوپ نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہاں ساتھ میں نے صفائی وغیرہ کی، اور شام کی جو افطاری ہے اس کی تیاری کرتے ہیں، اور اچھا سا ٹیبل سجاتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی ضرور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سب بھی میری دعاؤں میں ہر ٹائم موجود ہیں۔ تو اللہ پاک سب کو ہمت دے روزہ رکھنے کی، اور توفیق دے زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی۔ تو چلے جی، یہ دیکھیں ڈیکوریشن، کچھ اس میں چیزیں ایسی ہیں ڈیکوریشن کی جو میں نے خود ہاتھ سے بنائی ہیں۔ تو بس مجھے ہوا تھا کہ میں کچھ نا چیزیں ایسی ہاتھ سے بناؤں، جیسے لیمپ آپ جو دیکھ رہے ہیں نا۔ تو اب میں نے یہاں بیٹیوں کو لگایا، میں نے کہا چلو تم لوگ ٹیبل سیٹ کرو، میں ساتھ چیزیں یہ ریڈی کرتی ہوں۔ اور ماشاءاللہ سے ٹیبل سجنا شروع ہو گیا۔ بچوں کو بھی روزہ لگا ہوا تھا، بچے کے ماما ہم نے جو ہے ایک بیٹا میرا کیک لے کے آ گیا، اور جو ہسبینڈ ہیں ان کی فرمائش تھی کہ یہ میٹھے چاول ہونی چاہیے، اور بیٹی کہ ماما میں نے رول وغیرہ کھانے ہیں، اور اس طرح سب کو ہے نا بس اپنی فرمائش انہوں نے کی ہے کہ روزہ کھولتے ہوئے یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ بلکہ میں پوچھ بھی لیتی ہوں نا پہلے، تاکہ سب کی پسند کا نا ہر چیز ٹیبل میں موجود ہو، اور جو جس کا دل کرے خوشی کھائیں اور روزے رکھیں۔ اور ماشاءاللہ سے کیونکہ بچوں کے دھیان رکھیں گے پسند کا، تو آگے پھر ان کو موٹیویٹ ہوں گے نا رمضان کے ماشاءاللہ بابرکت روزے ہیں تو وہ سارے رکھنے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں سب کی پسند کا کوشش کی ہے کہ ٹیبل سج جائے، اور ماشاءاللہ سے دسترخوان ہمارا سج گیا ہے، چھوٹا سا دسترخوان جو ہے۔ اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے روزہ کھولنے کا، تو روزہ کھولتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں اس میں نے یہ چکن روسٹ بھی بنا لیا تھا، اور جیسی جو فرمائش جس کی آئی ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس ایک ماں کے ساتھ ساری فرمائشیں ہوتی ہیں کہ ماما یہ لینا ہے وہ لینا ہے۔ بس ایک ماں ہے جس کی کوئی فرمائش نہیں ہوتی، نہ اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ اپنی پسند کا کوئی اسپیشل سی چیز بنا کر رکھے۔ بس جو ہی بچوں کے لیے بنایا، گھر کے لیے بنایا، اسی میں خوشی جو ہے روزہ کھول لیا۔ تو یہ دیکھیں یہ پیارا سا گفٹ، یہ مجھے میری جو ہے بیٹی کی دوست ہے، اس کی ماما نے میرے لیے گفٹ بھیجا ہے۔ تو دیکھیں رمضان کے لیے نئے گھر کی خوشی میں تو کتنا زبردست سا گفٹ ہے، دنیا کا سب سے پیارا گفٹ، قرآن پاک اور ایک تسبیح ہے، اور یہ نیچے چھوٹی سی جانماز بنی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت بنا ہوا ہے، اور قرآن پاک بھی بہت شاندار ہے۔ بیچ میں ایک طرف فرینچ ٹرانسلیشن ہے، بچوں کے کام آئے گا نا۔ بچے ویسے اپنے لے کر بھی آئے ہیں نیا، تو قرآن پاک گھر میں پڑھا ہوا تھا، پر انہوں نے کہا ہم نے جو ٹرانسلیٹ والا ہے نا وہ اس دفعہ انشاءاللہ رمضان میں ہم نے ضرور ختم کرنا ہے اپنا، ساتھ ٹرانسلیشن کے ساتھ، تاکہ ہمیں صرف پڑھے نہیں بلکہ ہمیں سمجھ لگے کہ کیونکہ ذرا ادھر فرانس میں اسٹڈی وغیرہ کرتے ہیں تو اردو کی تو اتنی نہیں ہے نا ان کو، نہ پہچان اور نہ اردو کی ہے مطلب پڑھنے کا۔ تو یہ ہے کہ یہ پھر اس میں فرینچ ٹرانسلیشن کے ساتھ نا بیٹی میری بڑی خوش ہوئی تھی کہ میں بھی پڑھوں گی اپنا۔ تو اس نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا کہ ماما یہ میرا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم ہی رکھو، اور پڑھنا ختم کرنا اس میں رمضان میں۔ تو یہ جی اب میٹ وغیرہ سنبھالنے کی باری ہے۔ تو یہ قیمہ میں نے منگوایا تھا، اور یہ میں نے بنانی ہے، چھوٹے کیوبز بھی کروا لیے تھے بیف کے۔ تو یہ میں نے کہا اس کو کڑھائی میں بناؤں گی، اور جو قیمہ ہے نا اس کی کباب میں نے آج بنانے ہیں، کباب بنائے یا کوفتے بنائے۔ تو چلیں جی پہلے کر لیتے ہیں کوفتے کی تیاری، پھر اس کے بعد پھر بنا لیں گے کباب۔ کوفتے چونکہ میں نے کچھ رمضان کے لیے بھی بنا کر فریز کرنے ہیں، اور کچھ میں نے کہا چلے آج بنا لوں گی، اور باقی اس کے بعد پھر کباب بھی بنا کر میں نے آج رکھنے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ سے 3 کلو قیمہ ہے، تو کافی ہو جائے گا نا۔ تو یہ پھر آدھے سے زیادہ میں نے ادھر اس میں کر لیا ہے، تاکہ میں اس کو مکس کر کے کوفتے وغیرہ بنا لوں، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کبابز میں کام آ جائے گا۔ تو یہ اس میں سمپل سے مسالے ہیں جو ڈلتے ہیں، جیسے آپ کو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ میں نے اس میں ڈالی ہیں بیسن کے 2 ٹیبل اسپون ڈال دیے ہیں، تو اس سے کافی سافٹ سے بنتے ہیں نا اگر بیسن ڈالیں تو چلے جی یہاں پر بناتے ہیں آپ کوفتے، اور کوفتے بنا کر پھر اس کو ریڈی کرتے ہیں۔ تو سارا کچھ یہ چیزیں ڈال کر میں نے مکس کر لیا تھا، دھنیا ڈال لیا تھا، اور اب اس کے چھوٹے گول بنا لیں گے کوفتے۔
تو یہ ہے کہ یہ پھر فریز کر لوں گی، تو پھر یہ کم از کم 3-4 دفعہ، کچھ تو آج بنا لوں گی اور باقی یہ ہے کہ کم از کم رمضان میں 2-3 دفعہ یہ بن جائیں گے۔ تو اس دوران جنہوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے، اور کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ رمضان کی ڈیکوریشن یا افطاری کی تیاری کیسی لگی۔ اور یہ دیکھیں ہمارے کوفتے ہو گئے ہیں ریڈی، تو یہ ایک ٹرے میں پہلے ریڈی ہوئے ہیں، پھر وہ میں نے سائڈ پہ رکھے ہیں، پھر دوسرے اب یہ اس میں ریڈی کر کے پھر یہ کر لوں گی میں ایک جگہ سارے گٹھے کر کے ان کو کر لیتے ہیں فریز۔ تو یہ دیکھیں یہ پھر نیکسٹ مارننگ کی ہے، یہاں ہو گئے تھے ہمارے کوفتے اچھی طرح فریز، تو اس کو نکال کے تو زپ لاک میں ڈال لیں گے اور پھر اس کو کر لیں گے سیو، ڈالیں گے فریزر میں۔ تو مجھے امید ہے آج کا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو رمضان کے دعاؤں میں اور اس میں آپ ضرور یاد رکھے گا ہمیں بھی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔